الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد غيري. وقال عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. پچھلے ایک دو جمعوں سے آپ علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے کو بیان کیا جا رہا ہے. جب آپ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ نے اب جہراً کھلے عام اعلان کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے، تو اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ آپ نے قریش کو جمع فرمایا اور ایک پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحہ کی آواز لگائی اور یہاں سے اجتماعی دعوت کی ابتدا شروع کی، جہراً کھل کے. مطلب پہلے 3 سال تو چھپ چھپا کے دعوت کا کام کر رہے تھے، پھر آپ نے کھل کے اپنا کام شروع کیا. تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام حرم میں داخل ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سردار بتوں کو سجدہ کر رہے تھے. تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا یا معشر قریش واللہ قد ضللتم، اے قریش کے لوگوں اللہ کی قسم تم گمراہ ہو چکے ہو اور اپنے باپ ابراہیم کا راستہ چھوڑ چکے ہو. انہوں نے کہا ہم تو بتوں کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اور اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا راستہ یہ بتوں کو سجدہ نہیں ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو. تو پھر واقعتاً اللہ تم سے محبت کرے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے راستے سے ہٹ چکے ہو تو ان کو یہ بہت چبھی یہ بات. ان سب نے مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے اور ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام کے سرپرست یا بڑے یا جن کی زیر نگرانی آپ زندگی گزار رہے تھے وہ ابو طالب. دادا بھی جا چکے ہیں، والد بھی جا چکے ہیں. تو انہوں نے ابو طالب سے کہا یہ تمہارا جو بھتیجا ہے انہ قد صفح احلامنا، یہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے، یہ ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے. وعاب دیننا، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے. وفرق جماعتنا، اور اس نے ہمارا سارا جو ایک اجتماعی نظام تھا، ایک اتحاد تھا، وہ سارا توڑ کے رکھ دیا.
کچھ ہمارے ہیں اور وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے. وشتم آلہتنا، اور یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا. یہ انہوں نے شکایت لگائی ابو طالب کو، اور یہ کہہ کے کہنے لگے یا تو آپ خود اپنے بھتیجے سے نبٹ لیں، اور یا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر ہم خود اس سے بات کر لیں. چونکہ آپ سرپرست ہیں اس لیے ہم ایک دفعہ آپ سے بات کرنے آئے. تو ابو طالب نے ان کو ٹھنڈا کر کے کہا اچھا میں اسے سمجھا دوں گا، آپ چلے جاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا، واپس چلے گئے. ادھر حضرت جبریل کو اللہ رب العزت بھیجا آپ علیہ السلام کے پاس. جبریل علیہ السلام آئے خوبصورت نوجوان کی شکل میں، بڑے اچھے لباس میں، بڑی بہترین سی خوشبو لگی، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو سلام دے رہے ہیں. بس یہ بات ایسی تھی نا کہ سارے زخموں پہ مرہم لگ جاتا تھا. اللہ رب العزت آپ کو سلام دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. آپ اپنی بات نہ چھوڑنا، اپنی بات کرتے رہو، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہو. تو آپ پھر تازہ ہو جاتے. پھر جیسے گاڑی میں ایک دفعہ پیٹرول ختم ہو جائے تو دوبارہ ٹینکی فل ہو جاتی. تو یہ جب بات آتی تھی تو آپ دوبارہ ایک دم تازہ ہو جاتے. تو کفار نے پھر ہر طرح روکنے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ اپنی بات کو خاموش کر دے، خود جو کرتا ہے کرتا رہے، مجمع میں اس بات کو نہ کرے. اس کے لیے جو مجمع ساتھ جڑ رہا تھا ان کو بھی تکلیفیں دی. میں نے پچھلے جمعے ایک دو قصے سنائے تھے، خباب بن الارت کا سنایا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اس طرح بہت سارے صحابہ کو بہت تکلیفیں دی کہ کسی طرح مجمع اس سے نہ جوڑے. لیکن صحابہ بھی استقامت کے ساتھ لگے رہے. کوئی ایک بھی اس مجمع میں ایسا نہیں تھا جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو اور پھر وہ واپس ہو. جتنی مشقتیں آئی ہیں نبی علیہ السلام نے بھی برداشت کی اور اسلام کو قبول کر لینے والوں نے بھی برداشت کی. ان مشقتوں پہ پھر اللہ نے اپنی مدد و نصرت کے فیصلے فرمائے. تو ایک تو ایذا دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، ایک تو یہ طریقہ، یہ حربہ اپنایا. دوسرا حربہ یہ اختیار کیا کہ اجتماعی طور پہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دی. اور یہ دارالندوہ میں جمع ہوئے. دارالندوہ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی مشورے کے لیے، میٹنگ ہال جیسے ہوتا ہے، اس میں سب اکٹھے ہوئے. اور ان کا جو سربراہ تھا وہ ولید بن المغیرہ ہے. خالد بن ولید مشہور صحابی ہیں، ان کے والد ہیں ولید بن المغیرہ. یہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور بہت زیادہ عمر تھی ان کی، ایجڈ آدمی. تو آدمی جتنا عمر میں زیادہ ہوتا ہے اتنا وہ میچور ہوتا ہے، اتنی اس کی پختہ عقل ہوتی ہے، پختہ فیصلے ہوتے ہیں. تو مکے والے سب ان کو اپنا سردار مانتے ہیں. ویسے بھی جنگجو آدمی تھے، جہان دیدہ آدمی تھے، اور مکے والوں کے اعتبار سے ان کے پاس علم بھی سب سے زیادہ تھا. تو یہ سب دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور ولید سے کہنے لگے کہ دیکھو مکے میں لوگ آتے ہیں، کوئی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی وجہ سے آتے ہیں، کوئی پھر حج آتا ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں، کچھ مکے میں تجارت کے لیے آتے ہیں. تو مکے میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہمیں مل کے کوئی ایک بات طے کرنی چاہیے جو ہم لوگوں کو بتا سکیں، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب محمد کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا کہیں گے یہ ہمیں آپس میں طے کر لینا چاہیے. ورنہ ایسا نہ ہو ایک کچھ کہے، دوسرا کچھ کہے، تیسرا کچھ کہے، تو یوں ہماری بات ایک جب نہیں ہوگی تو آگے ہمارا کام مضبوط نہیں ہو سکے. تو ولید کہنے لگا اچھا چلو تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے کہ محمد کے بارے میں کیا کہا جائے. اگر کوئی پوچھے یہ محمد کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے تو اسے کیا جواب دینا ہے.
کہنے لگے ہم کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کہانت ایک فن تھا، ایک علم تھا۔ آسمان پہ کچھ اپنے موکل بھیجا کرتے تھے اور وہ وہاں سے چوری چپ کے خبریں سنتے تھے اور پھر وہ واپس آتے تھے، اس میں کچھ آگے لگایا کچھ پیچھے لگایا، تھوڑا بنا چڑھا کے بات کو آگے بتا دی۔ یہ کہانت کا علم ہوتا تھا۔ اس سے ملتا جلتا قدر مختلف علم ہے جس کو ہم علم نجوم کہتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کہانت کا علم ہوتا ہے، ان کے کچھ اپنے جنتر منتر ہوتے ہیں، محمل سے الفاظ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ان کے موکل حاضر ہوتے ہیں، پھر ان کے ذریعے باتوں کو پتہ کرتے ہیں۔ یہ ایک کہانت کا فن تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، لہذا کاہن کے پاس نہ جاؤ، ان کی باتیں کوئی اتنی یقینی نہیں ہوتی۔ تو ولید کہنے لگا کہانت کو تم بھی جانتے ہو، کہانت کو میں بھی جانتا ہوں، جو وہ بات کرتا ہے وہ کہانت کی نہیں ہے۔ کہانت میں تو چند جنتر منتر ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی، یہ تو بڑا واضح کلام ہے جو یہ پڑھتا ہے۔ اس لیے اگر تم کہو کہ کاہن ہے تو کوئی بات ہی نہیں مانے گا۔ اور کہانت کا علم ویسے بھی بند ہو گیا، دروازہ ہی اللہ نے بند کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو وہ جو موکل بھیجتے تھے آسمان پہ خبریں لینے کے لیے، اوپر سے فرشتے ان کو مارنا شروع ہو گئے۔ کہانت کا دروازہ تو مستقل ختم ہو گیا۔ اب وہ کاہن بھی کہتے تھے ہمارے پاس تو کوئی خبر ہے ہی نہیں، چونکہ ہمارے بندے ہی نہیں اوپر جاتے۔ تو کہا یہ کاہن والی بات چلے گی نہیں۔ اگر پھر ایسا کرتے ہیں ہم کہہ دیں گے یہ مجنون ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، پاگل پن ہے، عجیب عجیب اڑی اڑی باتیں کرتا ہے، کسی اور دنیا کی کہانیاں بولتا ہے جن کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، لہٰذا اس کی بات کا یقین نہ کرو۔ تو ولید کہنے لگا خدا کے بندو، اس کی حرکتیں تمہیں لگتی ہیں کہ وہ جنون میں؟ وہ تمہیں کہاں سے جنون میں لگتا ہے؟ یہ بات بھی تمہاری کوئی نہیں مانے گا، کوئی اور بات پتہ کرو، تلاش کرو۔ تو سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا ہم کہہ دیں گے یہ شاعر ہے، اس کا کلام مضبوط ہے، شعر بڑا مضبوط ہے، باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ولید کہنے لگا شعر کی تمام قسموں کو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہم سے زیادہ شعر کا علم رکھنے والا کوئی نہیں، اور یہ جو کلام کہتا ہے یہ شعر نہیں ہے، یہ عرب آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی کچھ بتاؤ کیا کہیں۔ تو ولید نے کہا کچھ تو کہنا پڑے گا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو جادوگر کہتے ہیں کہ یہ محمد ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں رہتا، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، اور بیوی شوہر کی نہیں رہتی، اور یہ آپس میں جدائیاں کر دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا سحر اور جادو ہے جس سے یہ لوگوں کے دل پہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو کہا ہاں یہ بات ٹھیک۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس مشورے پورے کو اللہ نے قرآن میں سنایا، انہو فکر وقدر، انہوں نے سوچ بچار کی اور پھر ایک بات طے کی، فقتل کیف قدر، یہ تباہ برباد ہو جائے۔ انہوں نے کیا طے کیا؟ کیف، کیسے طے کیا؟ ثم قتل کیف قدر، پھر تباہ و برباد ہو، یہ انہوں نے کیا بات طے کی؟ ثم ادبر واستکبر، پھر ولید بن مغیرہ کی بات قرآن نے وہ ساری کیفیت بیان کی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، ماتھے پہ بل آ گئے کہ اس کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں، اس ساری کیفیت کو قرآن نے بیان کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، آخر میں کہا اور تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور یہ جادو سے محمد اپنا کام کرتا ہے۔ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں اچھا اب جب یہ مشورہ ہو گیا تو اب انہوں نے یہ ایک ہی بات کہنا شروع کی، جہاں جاتے جس کے پاس بیٹھتے جو محمد کی بات کرتا تو یہ سب کی ایک ہی بات تھی کہ یہ جادوگر ہے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ مکے میں آیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آگے آگے چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں سے ملاقات کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ مان لو، لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ۔ وَيَتْبَعُهُ رَجُلٌ،
من قومہ، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک اس کی قوم میں سے کوئی آدمی ہے، وہ ان کو پتھر مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی نہ مانو، اس کی نہ مانو۔ تو کہا میں نے وہاں لوگ جو موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور یہ اس کے پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے؟ تعارف نہیں تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ ھذا محمد فتن من فتیان مکہ، یہ محمد ہیں، مکے کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہیں، اور یہ جو اس کے پیچھے پیچھے پتھر مار لے کے چل رہا ہے یہ اس کا چاچا ابو لہب۔ تو انہوں نے پھر اجتماعی طور پہ یہ بات پھیلانا شروع کی، اور طرح طرح کی تکلیفیں، یعنی آپ تکلیف کی کوئی شکل جو اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آپ وہی استقامت کے ساتھ، انبیاء کو اللہ نے استقامت، مضبوط اعصاب دیے ہوتے ہیں، پختہ عزم، اور اللہ پہ ایسا توکل اور یقین ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں۔ آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ اپنے کام پہ لگے رہے، اور انہوں نے کوئی تکلیف ایسی نہیں چھوڑی جو آپ کو نہ پہنچ سکی۔ اس پہ سیرت کے ابواب بھرے پڑے، آپ علیہ السلام کو دعوت دینے پہ کیا کیا تکلیفیں دی گئی، ہر طرح سے آپ کے عزم کو اور ارادے کو آزمانے کی انہوں نے کوشش کی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ سجدے میں گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل اور اس کے کچھ حواری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 6-7 افراد تھے۔ عقبہ بن ابی معیط ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو جہل نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے بتوں کے پاس جانور ذبح ہوئے پڑے ہیں ان میں سے کسی کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ اور وہ لا کے اس کے اوپر ڈال دو۔ تو آپ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے اور سجدہ تھوڑا طویل فرمایا، تو عقبہ بن ابی معیط گیا اور وہ پوری ایک اوجڑی اٹھا کے لایا، اونٹ کی یا جس بھی جانور کی تھی، اور وہ لا کے آپ کے اوپر ڈال دی اور آپ سجدے میں تھے۔ اس کا اتنا بوجھ تھا کہ آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، مسلمان ہو چکے تھے لیکن بچے تھے، تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کہ میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوا، اور میں ان سب کی مخالفت مول لے لیتا، اس لیے میں خاموش ہو کے دیکھتا، اور آپ کوشش فرما رہے تھے اٹھنے کی، اٹھا نہیں جا رہا۔ تو حضرت فاطمہ گھر سے تشریف لائی اور اس اوجڑی کو آپ سے اٹھایا اور ہٹایا۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، آپ فرمایا اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریش والوں کو پکڑ، علیک بابی جہل وعتبہ، یہ ابو جہل کو پکڑو، یہ عتبہ کو پکڑ، نام لے لے کے آپ نے بددعا فرمائی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جتنے وہ افراد تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، میں نے ان سب کے کٹے ہوئے گلے بدر میں دیکھے۔ آپ گھر میں نہ کہیں چولہا جل رہا ہے، ہنڈیا بن رہی، تو وہ تاک کے گوبر اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے، تو آپ تنگ ہو کے گلی میں نکل کے فرماتے تھے اَهَذَا جِيرَانُ يَا بنی عبد مناف، عبد مناف کے قوم کے لوگوں، کیا اس طرح کی ہمسائیگی ہوتی ہے؟ کیا اس طرح کا پڑوس ہوتا ہے؟ یہ جو ابو لہب کی بیگم ہے ام جمیل، یہ کانٹے باقاعدہ جنگل سے اکٹھے کر کے لاتی تھی اور آپ کے دروازے کے آگے بکھیر کے پھر یہ گلی کی نکروں پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے بھی اب نکلے گا تو کہاں چل کے جائے گا، ہم بھی دیکھ لیں، پھر ہنستے تھے اور ایک دوسرے کو بغلیں بجاتے تھے۔ تو آپ نے ہر طرح کی تکلیف دیکھی، لیکن آپ وہی عزم کا اور ہمت کا پہاڑ بنے ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی تکلیفوں کے باوجود دل میں کوئی انتقامی جذبہ نہیں رکھا۔ آپ دیکھو یہ کتنی
انبیاء سارے آنے والے آگے سے رد عمل پہ بجائے انتقامی جذبہ رکھنے کے الٹا ان کی شفقت اور رحمت بڑھتی جاتی. جیسے والدین ہیں، ان کا کوئی بچہ بگڑ جائے تو وہ بچہ جتنے بھی برے کام کر لے، باپ کے دل میں اس کے لیے جذبہ خیر، رحم، شفقت، پیار وہ کم نہیں ہوتا. وہ ہر طرح اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو. یہ اللہ نے جذبہ، اور اس سے کئی درجے بڑھا کے جذبہ اللہ نے انبیاء کے دل میں رکھا ہوتا ہے. اور پھر آپ اس کو ہزاروں ضربوں تقسیمیں دے لو، کئی ضربیں دے لو، تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اپنے بندوں پہ ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود بھی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں. اس لیے آپ کی اتنی زیادہ تکلیف اٹھا لینے کے باوجود اگر ان میں سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا تو آپ اتنا خوش ہوتے تھے کہ اس کے آثار چہرے پہ نظر آتے تھے. صحابہ نے اس کی کیفیت کو کئی جگہ حدیث میں بیان کی کہ آپ بڑا خوش ہوتے تھے کہ انہی میں سے یہ فلاں بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے. تو جو بھی ویسے بھی جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک طبیب اور مریض کا ہوتا ہے. مریض بیمار ہے، وہ ہائے ہائے بھی کر رہا ہے، اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے، اس کا زخم بھی رس رہا ہے، اندر سے پیپ نکل رہی ہے اور وہ طرح طرح کے حالات میں ہے. لیکن جو طبیب ہے وہ اپنا معاملہ اس مریض کے ساتھ ہمیشہ شفقت والا رکھتا ہے، پیار والا رکھتا ہے، اور وہ اس کی ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو جائے. ایسے ہی انبیاء اور ہر دعوت دینے والا اپنی قوم کے لیے یہ جذبہ اور شفقت رکھتا ہے اور یوں کام کرتا ہے. جتنے لوگ بھی اس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں، کسی خاندان کو چلا رہے ہیں، قوم کو چلا رہے ہیں، افراد کو چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو اگر کوئی بندہ سرپرستی میں چلا رہا ہے تو جب تک اس کے دل میں اپنے ماتحتوں کے لیے جن کے ساتھ اس کی معاملہ، اس کا بات چیت چل رہی ہے، جب تک ان کے لیے شفقت، محبت، رحم یہ چیزیں دل میں نہیں ہوں گی اس کی بات آگے نہیں چل سکتی، اس کی کوئی بھی نہیں مانے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ساری تکلیفوں کے باوجود پورے صبر کے ساتھ ان قریش والوں کے ساتھ معاملہ رکھا. انشاءاللہ کچھ تفصیل اگلے جمعے کریں گے. اللہ